اللہ الربا، جہاں عقل سمجھ رہی ہے کہ بڑھ رہا ہے، وہاں اللہ فرما رہا ہے نہیں، بڑھ نہیں رہا، یہاں گھٹ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ربا۔ وہ کیا صورت ہے؟ ربا۔ وہ صورت ہے سود کی۔ سود کی لین دین میں لوگ سمجھتے ہیں بڑھ رہا ہے، وہ فرماتا ہے بڑھ نہیں رہا، گھٹ رہا ہے۔ اللہ اس کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ اور جو صدقات ہیں جس میں لوگ کی عقل سمجھتی گھٹ رہا ہے، فرمایا یربی الصدقات، اس کو اللہ بڑھاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پیمانہ دیا گیا ہے کہ اپنی مادی حساب کتاب کے اندر مقید ہو کے نہ رہو، اور اسی کو 100% نہ سمجھو، اس کو اپنے لیے معیار نہ بناؤ، بلکہ اس سے اوپر اٹھ کے دیکھو۔ اس مادی حساب کتاب کے اندر تمہارا حساب صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، اور بہرحال صحیح بھی ہے تو ایک دائرے کے اندر تم نے رہ کے سمجھا یہ مادیت ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس سے بھی زیادہ وسعت ہے، اور بھی کچھ ہے، اور وہ یہ کہ اس سے اوپر وہ عالم ہے کہ جہاں انسان بظاہر دے رہا ہوتا ہے مگر حقیقت میں اس سے کئی گنا زیادہ لے رہا ہوتا ہے۔ اس پر ایمان رکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس کا تصور زکوٰۃ میں ہے، صدقے میں ہے، خیرات میں ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ پھر انسان دیوانہ وار اللہ کی راہ میں دیتا چلا جاتا ہے۔ پھر شریعت کے عام اصول کے تحت تو ایک لمٹ میں دے رہا ہوتا ہے، دیتا ہے، یہ شریعت کا عام اصول سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن پھر شریعت کے اندر اس کے باطن میں جب جاتا ہے اور تصوف کی دنیا میں کھو جاتا ہے انسان اور ولایت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شیخ شبلی بن جاتا ہے، وہ خواجہ جنید بغدادی بن جاتا ہے، تو اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ گن گن کے دینے کا قائل نہیں رہتا۔ یہ اس کے ایمان و یقین کی کیفیت ہے۔ اب یہ صوفیہ کرام کا ایمان ہے، عام لوگوں کے لیے تو وہی تھا جو بتایا جاتا ہے، لیکن صوفیہ کا حال یہ کہ ایک صاحب نے حضرت شیخ شبلی سے پوچھا کہ آپ کے یہاں زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ تمہارے یہاں زکوٰۃ تو بہت محدود ہے، تمہارے یہاں زکوٰۃ بخل کا دوسرا نام ہے گویا، اور تم 40واں حصہ نکالتے ہو، 2.5% نکالتے ہو، زیادہ تو بچا کے رکھ لیتے ہو۔ تو یہ وہ اپنے مزاج اور مسلک کے مطابق بات کر رہے ہیں، اپنے ایمان کے معیار کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو بخل ہوا، ہمارے یہاں زکوٰۃ یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ سبھی نکال دیتے ہیں، سب نکال دیتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے۔ یہ مقام انسان کا آ جاتا ہے کہ اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ آپ نے جو مسئلہ اپنے لیے منتخب فرمایا کہاں سے اخذ کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ سارا مال نکال دو؟ تو فرمائے لگے ہاں، اس راستے میں ہمارے رہبر اور رہنما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر ان کی مثال یہ ملتی ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ اپنے سارا گھر صاف کر کے حضور کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے تھے، انہوں نے اپنا سارا گھر لٹا دیا تھا۔ اس راستے میں ہمارے رہبر اور رہنما وہ ہیں۔ تو یہ ہے وہ ایمان کے درجات جو کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ظاہر مادی عقل یہی سوچ سکتی ہے، مگر ایمانی عقل وہ اس کی جو لذت ہے وہ اس کو پا رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں دو، قرض فرما دیا، سبحان اللہ، اور ہمیں یہ حوصلہ دیا، یہ گارنٹی دے دی اپنے ان خوبصورت الفاظ کے ذریعے کہ بندہ دے خوش دلی سے دے اور پورے یقین کے ساتھ دے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو دہدہ، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے قرض مانگتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تم سے قرض اس لیے مانگتا ہے تاکہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے دے۔ یا رسول اللہ تو کیا میں اگر اپنا مال خرچ کر دوں تو آپ گارنٹی دیں گے مجھے کہ میں، میری بیوی اور میرے بچے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں تمہیں گارنٹی دوں گا۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ تو بڑھائیے۔ حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک اوپر ہے بلندی پہ، ایک نیچے پستی میں ہے، میں دونوں کے دونوں باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور میرے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں ہے، بس یہی مال ہے، میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دہدہ ایک باغ اپنے بچوں کے لیے رہنے دو،
ایک باغ اپنے بچوں کے لیے رکھو اور ایک باغ کو اللہ کے لیے خرچ کر دو۔ یہ بھی ہمیں عام طور پہ اصول دیا گیا ہے کہ اگر گھر میں بیوی بچے ہیں، ان کے اخراجات ہیں، تو اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اور اسلام میں یہ بڑی گنجائش اس کی موجود ہے۔ تو فرمایا ایک باغ اپنے پاس رکھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جو باغ اوپر ہے نا، جس میں 600 درخت ہیں، جو اچھا والا باغ ہے، تو وہ باغ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، اور جو نیچے ہے پستی میں جو اتنا اچھا نہیں ہے وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یہ وہی بات ہو گئی، قرآن نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا درجہ اس وقت تک نہیں پا سکو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ تو اپنی پسندیدہ چیز کو، گھٹیا نہیں، پسندیدہ، ریجیکٹڈ مال نہ دو، بلکہ وہ مال دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ فرماتا کہ ولا تیمموا الخبیث منہ، اپنے مال سے خبیث مال کا ارادہ مت کرو کہ وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو انہوں نے اچھا والا جو باغ تھا وہ پھر دینے کا فیصلہ کیا۔ یا رسول اللہ میرا وہ باغ اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ حضور نے قبول فرما لیا اور جنت کی ضمانت دے دی۔ اب وہ واپس ہوئے یہاں سے خوشی خوشی، تو گھر کی طرف چلے۔ عین دوپہر کا وقت تھا، گرمی پڑ رہی تھی، تو اس وقت میں اہل عرب اپنے باغوں کی سیر کو نکل جاتے تھے، خواتین اور بچے سب اپنے اپنے باغوں میں، جن کے پاس باغ ہوتے تھے وہاں کھجوروں کے سائے پہ بیٹھتے، ٹھنڈا پانی پیتے تھے اور کھجوریں کھاتے تھے۔ تو اس وقت ان کے اہل خانہ وہیں اسی باغ کی سیر کرنے گئے ہوئے تھے۔ وہ سیدھے وہاں پہنچ گئے اور اپنے اس باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے، اور باہر سے انہوں نے آواز دی، اپنے بیوی بچوں کو بلایا، وہ قریب آئے اور کہا کہ اب یہ باغ، اس باغ کے بدلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت لے لی ہے، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، میرے بچوں چلو ہمارا باغ وہ ہے نیچے والا، اب اس میں چلیں۔ یہ سنتے ہی وہ بچے اور وہ ماں بھی، سب ایمان والے لوگ تھے، وہ بھی خوشی سے جھوم گئے، اور اس کے بچوں کی ماں نے، ام دادا نے کہا اے ابو دادا تم نے بہت اچھی تجارت کی ہے، اللہ تمہاری تجارت میں برکت پیدا کر دے، یہ تجارت کے جنت کے بدلے میں تم نے یہ باغ دے دیا ہے، یہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ وہ اسی وقت نکلے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ وہ جس کے ہاتھ میں بچے کے کھجوریں وغیرہ تھیں، ماں نے کہا انہیں یہیں چھوڑ دو، اب یہیں چھوڑ دو، یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ کا ہے، وہیں چھوڑ دیا، تھیلیاں چھوڑ دی گئیں، ہاتھ چھوڑ دیے، اور وہ کھجوریں وہیں ڈال دی گئیں، منہ میں جس بچے کے تھا وہاں سے منہ سے نکال کر وہ ڈالوا دیا گیا کہ اب اس پہ ہمارا حق نہیں، یہ اللہ کے نام پہ وقف ہو چکا ہے، لہذا وہ اسی وقت وہ باہر آ گئے اور نیچے والے باغ میں چلے گئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں بڑا یقین بھی کامل تھا، اور وہ اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کرتے تھے۔ دوستو یہ ہے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینے والے اس یقین کے ساتھ دیں، تو وہ فرماتا ہے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، زیادہ ہوگا۔ زکوٰۃ کا معنی کیا